موسیٰ بھی ڈر گئے۔ یا میں نے ایک بات آپ کی طرف خصوصی طور پہ آپ کو متوجہ کرنا ہے کہ بحث ہے ایک علماء علم کلام میں کہ آیا یہ جو معجزہ ہوتا ہے معجز نما کا فعل ہوتا ہے یا اللہ کا فعل ہوتا ہے؟ یہ ایک بحث ہے، علمی بحث ہے کہ معجز نما کا عمل ہے یا نہ اللہ کا فعل ہے، معجز نما کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ اگر عصا سے اژدہا بننا فعل موسیٰ ہوتا تو موسیٰ نہ ڈرتا۔ واضح بات ہے، اگر جو فل نے آپ خود کام کیے میں کیسے اسے ڈر سکتا ہوں؟ اگر یہ عصا سے اژدہا بنانا عمل موسیٰ علیہ السلام ہوتا تو کبھی نہ ڈرتے۔ یہ ڈرنا دلیل ہے کہ عصا سے اژدہا بنانا اللہ کا عمل ہے۔ ہاں چونکہ معجز نما کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتا ہے لہذا معجزے کی نسبت معجز نما کی طرف دینا بھی درست ہے، چونکہ موسیٰ کے علاوہ کوئی اور کسی کے ہاتھوں پہ تو نہیں یہ عصا اژدہا بنتا۔ جس طرح آپ قرآن مجید میں غور کریں، قرآن مجید سید الانبیاء کا معجزہ ہم کہتے ہیں نا، لیکن یہ بتاؤ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تو جس طرح قرآن مجید کلام اللہ کا ہے، معجزہ رسول اللہ کا ہے، تو قرآن جیسے کلام کا متکلم حقیقی اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگی کہ فاعل حقیقی معجزہ اللہ کی ذات ہوتی ہے، اس عمل کے پیچھے اللہ کا ارادہ تکوینیہ جس کو کن فیکون سے تعبیر کیا جاتا ہے، پیچھے وہ ارادہ ہوتا ہے۔ اگر وہ ارادہ نہ ہو آپ استقلال دیں معجز نما کو تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ جتنے بھی معجزات ہیں ان کے پیچھے یہ علمی بات ہے، معجزے کی بات ہے۔ ہمارے ہاں تو پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ مائی چٹ پٹ کا معجزہ، وہ لکڑہارے والا معجزہ۔ ہمارے ہاں تو معجزہ کا میدان بڑا وسیع ہے، حالانکہ ان معجزات کو اگر انسان اس میں غور کرے تو پتہ نہیں کیا کیا اس پہ قباحتیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ معجزہ فقط معصوم کا ہوتا ہے، غیر معصوم کا معجزہ نہیں ہوتا۔ یہ لکڑہارے والے معجزے، بی بی چٹ پٹ کے معجزے، 10 بیویوں کے معجزے نہیں ہے، یہ معجزے نہیں ہیں۔ اگر کوئی اچھا کام ایسا ہے جو عام بندہ نہیں کر سکتا اور اللہ کے کسی نیک بندے سے وہ چیز ظاہر ہوئی ہے، اس کو کرامت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ نیک بندے کی کرامت ہے کہ خداوند عالم نے مثلا اس کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، اس کو ہم معجزہ سے نہیں تعبیر کر سکتے۔ معجزہ فقط و فقط معصوم کے ہاتھ پہ جو ایسا عمل رونما ہو جو دنیا نہ کر سکے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ میں کچھ باتیں چھیڑ دیتا ہوں، آپ کو پتہ ہے طالب علموں والی، اور میں شاید وہ اپنی ایک تکلیف شرعی سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ حقائق علمی میری قوم کو ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیشہ لکڑہارے کے معجزے کو ہی معجزہ نہ سمجھیں،
معجزہ وہ خارق العادہ عمل جو کوئی نہ کر سکے، عادتاً ایسا نہ ہوتا ہو۔ عادتاً کیا ہے؟ سورج مغرب سے مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، یہی روٹ ہے سورج کا۔ لیکن اگر نبی اشارہ کریں اور مغرب سے واپس آئے، یہ خلاف عادت ہے۔ لیکن کیا کوئی کر سکتا ہے سوائے نمائندہ الہی کے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے تو اب اگر دیکھیں تو جس طرح پھر جب نگل گیا نا عصائے موسیٰ ان رسیوں والے سانپوں کو، تو فوراً یہ جادوگر ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر! یہ معجزے میں طاقت ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کے صاحب فطرت انسان ایمان لے آتا ہے، مہریں لگ جائیں وہ علیحدہ بات ہے۔ تو فوراً ایمان لے آئے اور انہوں نے اعلان کیا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے۔ اور فرعون کے سامنے یہ ہو رہا ہے، کہا اچھا میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے؟ یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا عموماً فرعون مزاج، آپ دیکھیں کہ اگر کسی مسکین نے اس اندھے پن کو چھوڑ کے بصارت کو اختیار کر لیا اور مذہب حقہ کو قبول کر لیا تو بڑے بڑے نمبردار آدمی میں تو پوچھے بغیر مذہب بدل چھوڑے ہی چھوڑے۔ یہ وہی فرعون والی صفت، وہ یہ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے پوچھے بغیر تم ایمان لے آئے رب موسیٰ اور ہارون پہ، میں تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ بڑا پیارا جواب دیتے ہیں کہ تو قتل کر دے، فلا ضیر لنا، نو ٹینشن، ہمیں تو کوئی نقصان نہیں، تو مار دے ہمیں، اِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، تو مارے گا ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے۔ ہم تو چاہتے یہی ہے نا کہ وہاں پہنچے، جلدی رسائی ہو جائے گی۔ اس سے اندازہ لگا لیں جب ایمان کامل ہوتا ہے موت اور شہادت سے ڈر نہیں لگتا۔